بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اب امریکہ نے ایران کا نیول بلاکیڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال بڑا یہ ہے کہ کیا یہ نیول بلاکیڈ ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ اور دوسری سٹوری ہم ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کی، ان کی آنکھیں کی حالت خراب ہے، اور ایک آنکھ جس کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا، اس میں صرف 15% بینائی ان کی باقی ہے، اور اب کوئی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ وہ آنکھوں میں ڈراپ ڈال رہے ہیں۔ فوری طور پر ان کی بہتر ضرورت ہے علاج معالجے کی، اور اس کے حوالے سے ان کے صاحبزادوں نے، قاسم نے اور سلمان نے، یونائٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹ گروپ ہے ان سے پھر دوبارہ اپیل کی ہے کہ ان کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر نورین نے، انہوں نے سہیل آفریدی سے اور دوسرے تمام جو خاص طور پر لائر سے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ جو عمران خان کی بیماری کی صورتحال ہے اس کو دیکھیں اور اس کو ایزی نہ لیں، یہ حکومت نے اس کو نارمل کر دیا۔ اچھا، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اعجاز چودھری صاحب سابق سینیٹر بھی ہیں اور ایک رہنما ہیں تحریک انصاف کے، جن کی وفاداری جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کسی شک و شبے کی محتاج نہیں، وہ جیل میں ہیں، اور ان کی جو کڈنی ہے صرف 20% کام کر رہی ہے، اور آلموسٹ جو ہے وہ فیلئر کی جانب جا رہے ہیں، کڈنی فیلئر کی جانب۔ لیکن ان کو اس سے پہلے ان کا جو ہاسپٹل میں ان کا جو چیک اپ ہوا ہے وہ عدالت کے حکم سے ہوا ہے، حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ پر ان کی جو فیملی ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کے جو خاندان والے ہیں، وہ یہ اس بات کی اپیل کر رہے ہیں بار بار کہ ان کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے۔ وہ ٹوٹل کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا ڈائلیسس ہو یا جو بھی آگے ان کا علاج ہونا ہے، وہ کم از کم ایک پراپر علاج تو ہو سکے، زندگی تو بچے۔ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، لیکن اتنی کیلس یہ گورنمنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی اس حوالے سے نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے تو ذرا بلاکیڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے جو امریکہ نے کہا ہے، صدر ٹرمپ نے بڑی اپنی نیوی کی تعریف کی ہے، لیکن یہ اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں آپ کو نیول شپس چاہیے، اور وہ نیول شپ جو ہیں اتنے امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک مل کر امریکہ کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ ایک فارمولے پر کام کر رہے ہیں جس میں 40 ملک ہیں، اور جو آبنائے ہرمز ہے اس میں جو راستہ ہے اس کو کھولنے کے لیے، کھلا رکھنے کے لیے کوئی وہ منصوبہ بندی وہ ممالک کر رہے ہیں۔ اب وہ تو جب ہوگی، لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کیا تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ تو ایران کو ہے۔ دنیا میں جو تیل کا معاملہ ہے، تیل کی سپلائی ہے، وہ تو متاثر ہوگی۔ تو اس سے جو ایک مہنگائی ہے یا اس سے جو معاملہ ہے، ایران کو تکلیف تو بعد میں پہنچے گی، لیکن سب سے پہلے تو جو دنیا کی اکانومی ہے وہ ساری اتھل پتھل ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایران کے پاس پھر بھی یہ رہے گا، ان کے پاس یہ اختیار رہے گا، کیونکہ یہ سب کچھ ان کے پاس ہے، آبنائے ہرمز پر کنٹرول ان کے پاس ہے۔ تو وہ جو بھی وہ کرنا چاہیں گے ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ 40 ممالک کا اتحاد قائم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شپ دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ابھی جو مزید جو تفصیلات آئی ہیں، سارا یہ جو معاملہ ناکام ہوا ہے، اس میں جو ایرانی جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنے پاکستانی کولیگز کو یہاں پر اسلام آباد میں یہ بتایا کہ اٹ واز اے ٹریپ، ایکچولی شروع سے ہی ٹریپ تھا۔ امریکہ صرف اور صرف آبنائے ہرمز کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ نیوکلیئر ایشو پر اور دوسرے معاملات پر بات چیت، بڑی اچھی بات چیت جا رہی تھی، لیکن بات چیت کے بیچ میں جو امریکہ نے حملے کیے ایران پر، اس سے ایران کا اعتماد شدید مجروح ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا، مسئلہ وہی تھا کہ سی بی ایمز کے لیے جو ایرانین فنڈز ہیں، یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ریلیز کریں، اور جو سینکشنز ہیں وہ آپ لفٹ کر لیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن صرف ایک ہی بات کی رٹ تھی
کہ آبنائے ہرمز چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے آبنائے ہرمز چاہیے، اس کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں ہوگا. تو یہ ایک ٹریپ تھا. اور ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے کہ جس وقت اس گفتگو کی بات ہوئی، سیز فائر کی بات ہوئی، اس وقت ایران جو ہے وہ پے در پے کامیابیاں حاصل کر رہا تھا. اس نے F-35 بھی گرائے، 12 امریکی جہازوں کو انہوں نے وہ گرایا ایک طرح سے، یا امریکہ نے تباہ کیا. ایک بہت بڑا $400 ملین کا اکوپمنٹ ضائع ہوا، اور پھر وہ جو ایک پائلٹ کی قصہ اور کہانی سارا. تو اس وقت جو ایک ردم تھا اس میں ایران بہت اوپر جا رہا تھا، اور امریکہ کی اس وقت یہ ضرورت تھی کہ اس کو اس طرح کیا جائے. تو جو پاکستان کی سفارتکاری ہے اس کے حوالے سے یہ بات بھی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے کہ یہ سفارتکاری تھی یا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، سارے اس معاملے کو ایک فیس سیونگ دی گئی ان کو، امریکنز کو. اب پاکستانی میڈیا میں پھر دوبارہ امریکہ ایران کے مخالف جو مواد ہے وہ چلانا شروع کر دیا گیا کہ امریکنز تو آئے تھے، وہ معاہدے کے لیے سنجیدہ تھے، لیکن ایران نے یہ اپرچونٹی لوز کی ہے اور خطے میں اس سے بڑا امبیلنس ہو گیا. اور کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو پاکستانی فوج اس وقت سعودی عرب میں گئی ہے، ایئر فورس گئی ہے، یہ ابھی نہیں گئی، یہ 5-6 دن پہلے گئے ہیں. اور اب اس کا کیا فال آؤٹ ہوگا؟ کیا یہ استعمال ہوں گے ایران پر حملے کے لیے؟ بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ خادم الحرمین شرفین اور وہ جو مقدس مقامات ہیں ان کے لیے حفاظت پاکستان کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حفاظت وہیں پر رہ کے کرے گا یا ایران کے اندر حملہ کر کے کرے گا؟ تو یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں جو اٹھ گئے ہیں. اور پاکستان، میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی کہا کہ اس وقت اچھی خاصی ایک مشکل پوزیشن میں ہے، کیونکہ یو اے ای کو جو $5 ارب دینا تھا، سنا ہے کہ وہ سعودی عرب نے دے دیا ہے. تو ہم تو بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ریزگاری پکڑی ادھر دے دی، ادھر سے پکڑی ادھر دے دی، اور اس میں ہمارا اپنا معاملہ جو ہے وہ اس کو کر لیا. تو یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے، اور اس وقت جو بلاکیڈ ہے وہ تو ہو نہیں سکتا. یہ معاملہ گرم ہونے جا رہا ہے، آئل کی قیمت بڑھے گی، اکانومی کو معاملہ خراب ہوگا. پاکستان کے اندر ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. ریئل لیڈرشپ ہو تو پاکستان فیصلہ کرے. یہ اس وقت جن کی حکومت ہے یہ خوشامدیوں کی حکومت ہے، اور یہ اپنے ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طرف جا سکتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور جو گین پاکستان کی ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں. عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے اس وقت یونائٹڈ نیشن میں جو گفتگو چل رہی ہے، جو اپیل نہیں کی ہے قاسم نے اور سلمان نے، اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی لاہ عمل اعلان کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.